بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی۔ نبوت کے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے تھے۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا رہا، کفار کے حسد اور نفرت میں اضافہ ہوتا گیا۔ کفار نے مسلمانوں کو طرح طرح سے پریشان کیا اور ستایا، مگر ان کے ایمان میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہا۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک عقل مند اور امین شخص کے نام سے جانے جاتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور کاہن جیسے لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی، تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنیں۔ کفار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معجزے کو دیکھتے تو اسے قبول کرنے کے بجائے یہ کہتے کہ یہ ایک جادو ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں دیکھا، جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے فرماتے جاتے تھے کہ اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پتھر مارتا جاتا، جس سے آپ کی ایڑیاں خون سے آلودہ ہو گئی۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا، اے لوگوں، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یہ محمد کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ وہ کون ہے جو محمد کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکتا اور یہ کہتا، اے لوگوں، خیال رکھنا، یہ شخص تم کو تمہارے دین کی طرف سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس کا یہی ارادہ ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دو اور اس کے دین کو قبول کر لو، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اوجری لائے اور جب محمد سجدے میں جائیں تو وہ اسے اس کی پشت پر رکھ دے۔ ان میں سے ایک بدبخت وہاں سے اٹھا اور اوجری لے کر آیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس ملعون نے اس اوجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ دوسری طرف ابو جہل اور اس کے ساتھی ہنسنے لگے اور تالیاں بجانے لگے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئی اور اوجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے ہٹایا۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیفیں دی اور ستایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دین کی تبلیغ دینے سے پیچھے نہ ہٹے۔ ایک دن ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ اب ہم کب تک محمد کو برداشت کریں گے؟ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین کی توہین کرتا ہے اور ہمارے باپ داداؤں کے دین میں عیب نکالتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ ہمیں ان کو قید کر دینا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے قریش سرداران اپنے مشورہ گاہ میں خفیہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے جمع ہو گئے۔
کسی نے کہا کہ محمد کو لوہے کی زنجیروں میں قید کر دو، کسی نے کہا کہ انہیں جلا دو، مگر ابو جہل ملعون نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ہر قبیلے سے ایک قوی جوان کو منتخب کریں گے اور ان میں سے ہر ایک جوان کو ایک تیز تلوار دیں گے، وہ سب کے سب محمد کو قتل کر دیں گے۔ پھر میں نہیں سمجھتا کہ بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ سارے قریش سے جنگ کریں گے، لہٰذا پوری قوم اس لیے تیار ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، آپ جس بستر پر رات گزارتے ہیں آج اس بستر پر رات نہ گزاریں۔ جب رات ہوئی تو سب کے سب قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کب سوتے ہیں تاکہ وہ سب کے سب آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آج تم میرے بستر پر لیٹ کر میری چادر کو اوڑھ کر سو جاؤ، کسی بھی قسم کا نقصان تمہیں ان کفار کی طرف سے نہیں پہنچے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو اسی چادر میں سوتے تھے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لے لی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے۔ 13 سال کی مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے بہت ہی تکلیفیں ملی، طرح طرح کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دین کی دعوت دیتے رہے لوگوں کو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔